جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ جو میرٹل سٹیٹس ہوتا ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہے اس وقت پی ایم ایل این میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, تو آپ ایکسپلین کر دیں کہ آپ رہنما ہے یا ترجمان ہے مریم نواز کے؟ رہنما ہی کہہ لیں, میرا خیال ہے ترجمان نہیں ہے. نہیں بالکل, نہ نواز شریف کے نہ مریم نواز کے. بالکل. تو یہ کیا, ذرا مجھے پہلے آپ کے اپنے حوالے سے بتائیے, کیونکہ 2013 سے 2018 تک آپ نے پارٹی میں بڑی جلدی ترقی کی. پارٹی میں آیا, آپ نے کہا اکنامک پالیسی بنائی, پھر آپ پرائیویٹائزیشن میڈیا کے اس میں تھا, میڈیا کے اس میں پرائیویٹائزیشن میں آپ رہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں رہے, پھر آپ گورنر بھی بنے. جلدی آپ نے ترقی پارٹی میں کی. مشکل وقت میں آپ پارٹی کے ساتھ تھے جب کوئی اور نہیں بولتا تھا, اس وقت بھی آپ نے پارٹی کا دفاع کیا بطور ترجمان. لیکن نہ اب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, نہ آپ منشور کمیٹی کا حصہ ہے, نہ اکنامک پالیسی ٹیم کا حصہ ہے, کہیں آپ نظر نہیں آتے. کیا ہوا کیا؟ یہ تو خیر جو 2013 سے 2018 تھا, جب میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, کیونکہ 9 مہینے ہوئے تھے مجھے پارٹی میں آئے ہوئے, اور اسینشلی میں نے جو سپورٹ کیا تھا پارٹی کو, میڈیا پالیسی جو ہم چلا رہے تھے بیفور دی الیکشنز 2013, اس کا میں ایک ظاہر ہے ون آف دی 3 مین پیپل آئی واز انوالوڈ ان دیٹ. پھر اس کے بعد جب الیکشن سیل بنا تو اس میں 6-7 لوگ تھے, میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب, مریم نواز, اسحاق ڈار صاحب, انوشا رحمان, پرویز رشید اور میں. تو ظاہر ہے باقی سب تو اپنے حلقوں میں تھے, تو وہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی آپ کو وہ الیکشن سیل پہ حصہ. بٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ جی مجھے کوئی پوزیشن ملے گی, بیکاز اتنے پرانے لوگ تھے. سو آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز جب میاں نواز شریف نے مجھے آفر کیا. بائی دا وے سب سے پہلے انہوں نے FBR چیئرمین کا مجھے آفر کیا تھا آفٹر دی الیکشنز ہیڈ ٹیکن پلیس, بٹ وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ نہیں ہوا. پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ میں مجھے لے کے آئے, اور وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن تھی, مینٹ کہ آئی ہیو ٹو بی ویری کلوز ود دا پرائم منسٹر. ان کے تمام دوروں میں ساتھ ہوتا تھا, تو ظاہر سی بات ہے بڑے آنر کی بات تھی. پھر اس کے بعد پرائیویٹائزیشن, بیکاز میاں صاحب کو یہ پتا تھا کہ پرائیویٹائزیشن مجھے دیٹ واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور پھر جب وقت آیا, مشکل وقت آیا 2018 میں, 2017 میں ہی مشکل وقت شروع ہو گیا تھا جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی جولائی 28 2017 میں. تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ہمیں پتا تھا, تمام PMLN کے لیڈرز کو پتا تھا کہ اب ہماری باری نہیں آئے گی, اب ہمیں وی آر آن دا ریسیونگ اینڈ. ڈسپائٹ بینگ ان پاور, وہ ہم پاور کو استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے, تو سب کچھ رک گیا تھا. اور اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, بیکاز آپ کو پتہ ہے توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی, اور سخت ترین وہ انسینٹیوز بھی دیے جاتے تھے, ڈرایا دھمکایا بھی جاتا تھا, سب کچھ کیا جاتا تھا. پھر آپ نے ساؤتھ آف پنجاب میں دیکھا, آپ نے بلوچستان میں دیکھا, آپ نے دوسرے PMLN کے لیڈرز کو دیکھا ان کو. سو اس میں ظاہر ہے میں بھی تھا, اور میں چونکہ سمجھا جاتا تھا کافی کلوز وتھ مریم نواز اینڈ نواز شریف. اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے 25 جولائی کو, انفیکٹ الیکشن سے پہلے آپ کو شاید یہ آفر بھی کی گئی تھی کہ اگر آپ پارٹی کی قیادت کے خلاف بیان دیتے ہیں تو آپ بطور گورنر مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں اگلے سیٹ اپ میں بھی. اچھا, یہ جو لیٹر ہوا ابھی پریس کانفرنسز زیادہ مشہور ہو گئی, تو مجھے اس وقت جو انسینٹیو دیا تھا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور نواز شریف کے بارے میں کہیں کہ جی وہ کرپٹ ہیں سو آن, اینڈ میں اتنا ڈس آنیسٹی تو کر ہی نہیں سکتا تھا. میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. 5 سال آئی ہیڈ بین ویری ویری کلوز, مطلب پرائم منسٹر ہاؤس میں روز جانا, آنکھوں سے کچھ دیکھنا, کانوں سے. آپ اتنے تو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ویسے اس فیصلے میں نواز شریف صاحب کی لائلٹی تو ہوگی آپ کی نظر میں, بٹ آپ کی بیگم نے بھی کہا تھا میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی آپ کو اگر آپ نے نون لیگ چھوڑی. وہ اب بھی کہتی ہیں, وہ اب بھی کہتی ہیں. اسی لیے آپ نون لیگ میں ہیں ابھی تک؟ میرا خیال ہے میں ہوں. جی بالکل, جیسے شاہد کا کھانا باسی ہے ویسے میں بھی ہوں. بس اتنے ہی ہیں, مطلب ہے بھی اور نہیں بھی. ہاں, مطلب کسی فیصلہ سازی میں نہیں ہوں, نظر انداز کیا. لیکن اس کے بعد جب الیکشن ہو گئے, تو الیکشن کے بعد آئی واز دی اونلی گورنر ہو ریزائنڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں نے آفر کی تھی, اور پھر کاؤنٹر آفر یہ آئی تھی کہ سب ریزائن کریں. سب پیچھے ہٹ گئے تھے, اینڈ آئی وینٹ اہیڈ. اور وہ ناراض کرنا تھا ان قوتوں کو جو نہیں چاہتے تھے. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمیں PTI کے خلاف ایک محاذ تو کھڑا کرنا تھا نا ایز این اپوزیشن. تو وہ چاہے میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, تو اگر سب سے آگے بڑھ کے جو کر رہا تھا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب سب آج بھی, اور بالکل صحیح, میاں نواز شریف نے بھی, آپ نے شاید ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے, شہباز صاحب نے بھی, سعد رفیق, احسن اقبال, خواجہ آصف, کہ وہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس میں جو مزاحمتی بیانیہ کرنا تھا, مزاحمتی سیاست کرنی تھی, کریج کی سیاست کرنی تھی, ریزسٹنس اور ڈیفائنس کی سیاست کرنی تھی, وہ مریم نواز نے کی. اینڈ ایبسولوٹلی اگر وہ نہ کرتی تو آج یہ اچھے دن نہ ہوتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ساتھی تھے, جو پہلے دن سے 4-5 کے علاوہ
کوئی جاتی عمرہ کے قریب نہیں آتا تھا. یہ میں بالکل آن ریکارڈ. طلال چودھری تھے جی, مصدق ملک تھے جی, اور میں آئی مسٹ مینشن جس طرح عظمہ بخاری ہوتی تھیں, ہنا بٹ ہوتی تھیں, مائزہ حمید ہوتی تھی. میرے خیال سے ویسے یہ تو باتیں آن ریکارڈ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی جو گڈ دیٹ یو آر پٹنگ اٹ آن دی ریکارڈ کہ لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے. اس دوران تمام پنجاب میں ریلیز ہوں, چاہے وہ بلوچستان میں ہوں, جلسے جلوس ہوں, پھر پی ڈی ایم بنا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سندھ, سکر, کراچی, ہر جگہ. ویسے آپ مجھے ریمائنڈ کرا رہے ہیں ویورز کو, یا اپنی پارٹی کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ آپ کی کیا خدمات ہیں؟ آڈینس کو کر رہا ہوں. آڈینس میں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی پارٹ آف دی آڈینس ہو گئے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے ذاتی طور پہ ایک پرسنل کاسٹ بھی اس کی پے کی, آپ کو کانسیکوینسز کا سامنا ہوا بڑا. بٹ میں اس کا بتا دوں نا, وہ کاسٹ اس لیے کیونکہ جب وہ پی ڈی ایم بنی تھی وہ سب سے مشکل وقت تھا, بیکاز اس وقت تو آپ سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم ورسز دا ہائبرڈ رجیم ہو گیا تھا نا, اور اس مشکل بیانیے کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے مجھے بنایا گیا تھا اسپوکس پرسن فار مریم نواز اینڈ نواز شریف. اس سے مشکل کام نہیں تھا, بٹ دیٹ واز اے بگ آنر فار می and I think I did as best as I could. صحیح. اور اس کے بعد آپ نے کاسٹ پے کی, سب کو وہ معلوم ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ پھر اب پارٹی آپ کو ان تمام خدمات کے بعد مشکل وقت میں خدمات انجام دی آپ نے, کیوں نظر انداز کر رہی ہے, کیوں اگنور کر رہی ہے, کیا ہوا ہے, ایسے ناراضگی کیوں ہو گئی ہے؟ آپ کرکٹ کو بہت فالو کرتے ہیں. جی. کچھ T20 کے پلیئرز ہوتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ میچ کے ہوتے ہیں. جب ٹیسٹ پر آتے تو شاید وہ T20 والے ڈراپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ڈفرنٹ فارمیٹ ہے نا, ڈفرنٹ ریکوائرمنٹ ہے, ڈفرنٹ قسم کے لوگ کی ضرورت ہے. بٹ جو آپ نے اپنی سروسز بتائی ہیں پارٹی کے لیے, آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آل فارمیٹ پلیئر تھے, گورنر بھی بنے, گورننس میں بھی رہے, گورنر بھی بنے, پرائیویٹائزیشن بھی تھے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے تھے, اور ہماری ایک میں بتاؤں شاید آج تک شاید آیا نہیں ہوگا, you were not a T20 player. I was not a T20 player. Economic advisory committee تھی PMLN کی, which obviously used to meet seminars وغیرہ ہم کرتے تھے. نظر انداز کیوں کر رہی ہے پارٹی آپ کو؟ دیکھیں نا, ایک تو پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جی وہ کس طرح سے, وہ ایک بہت لمبا ایک سلسلہ ہے جس میں ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی میں ایک وقت میں مزاحمتی بیانیاں جو مریم نواز لے کے چل رہی تھیں, ایک کاؤنٹر ایک تھا مفاہمتی بیانیاں کہ جی, اور ہمیں آپ کو پتہ ہے آپ لوگ ہی بلا کے پوچھتے تھے کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے, اور ہم دونوں کو, ہمارا کام تھا, ہم نے دونوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا. وہ مشکل ہوتا تھا ڈیفینڈ کرنا. اور بالکل مریم نواز نے بالکل صحیح کہا تھا کہ جب ہم مزاحمتی سے ہو کے مفاہمتی بیانیے پر گئے تھے تو وی ڈڈ سے دیٹ کہ مزاحمت ہوتی ہے تو مفاہمت ہوتی ہے, اینڈ پاور ٹاکس ٹو پاور. وہ آپ پاور کریٹ ہی نہیں کریں گے اگر آپ گھر بیٹھے رہتے, تو پھر تو وہ کیوں آپ کے پاس کوئی آگے. آپ لوگ اس مفاہمت کے خواہش مند تھے جو مفاہمت آج مل رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ مفاہمت ٹارگٹ تھا آپ کا؟ نہیں, ہمارا ٹارگٹ بڑا سمپل تھا کہ ہمارے ساتھ جو 2018 میں ہوا, 2017 میں ہوا, پناما میں, ڈان لیگز میں, اور تمام چیزیں, اس سے پہلے دھرنا, ہم کہہ رہے تھے کہ وی جسٹ وانٹ این ایون پلینگ فیلڈ. اور ایون پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ تھا کہ جو اور انفیکٹ میں نے بہت دفعہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کی سیڑھی کھینچ لیں گے وہ گر جائیں گے, اور وہی ہوا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی اسپیشل کچھ کریں. یہ ایکسٹرا بونس مل رہا ہے آپ لوگوں کو. اتنا نہیں چاہتے تھے, اتنی مفاہمت نہیں چاہتے تھے جتنی مل رہی ہے کہ آپ نواز شریف کو لاڈلے اور سلیکٹڈ کے تانے پڑ رہے ہیں بلاول صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے. رن تھرو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. دیر ہیز ٹو بی رول آف لا,